آج آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے چینل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اور آپ سے جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ حلال فوڈ کے حوالے سے وہ سوالات آپ سے کروں. اگر جیسے یہ ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ کسی نے کہا ہے کہ نہیں ہے کسی ریسٹورنٹ پہ، لیکن یہ کسی اور مذہب کا ہے، اس مذہب کے اونر نے ایک ریسٹورنٹ کھولا ہے اور اس ریسٹورنٹ میں یہ ہے کہ وہ حلال فوڈ سرو کرتا ہے، پر اس نے سرٹیفکیٹ نہیں لیا، لیکن کوئی مسلمان سٹاف ممبر ہے جو مطلب امپلائی ہے، وہ جو ہے وہ کہتا ہے آپ کو مسلمان کہ یار یہاں پہ جو فوڈ آ رہا ہے، یہاں پہ جو مطلب میٹ آ رہا ہے یا یہاں پہ جو گوشت ہے وہ حلال ہے. السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، ویلکم ٹو حلال فوڈ ابراڈ. آج کا ایپیسوڈ بہت جو ہے وہ مزے کا ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ دین اسلام میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو میں جو ہوں آپ کو آج ملواؤں گا علامہ نصرت بخاری صاحب سے. السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک. آج آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے چینل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اور آپ سے جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ حلال فوڈ کے حوالے سے وہ سوالات آپ سے کروں. تو شروع میں تھوڑا سا میں آپ کو قبلہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ حلال فوڈ ابراڈ کے نام سے، اور یہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی شروع میں یورپ کے اندر جو ڈفرینٹ ریسٹورنٹس ہیں اور ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ حلال ہیں یا نہیں ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ ہم اپنا کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں. تو قبلہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ سے سوالات کروں اور آپ سے جو آپ کے جو جوابات ہیں ان سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں. تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے وہ مطلب کس طرح سے ہم جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ریسٹورنٹ حلال ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب والدم الفدا. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور بہت اچھی کاوش ہے. ظاہر لوگ جب ویسٹ میں آتے ہیں جو رہتے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن اسپیشلی جو لوگ وزٹ کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کانفرنس پہ آتے ہیں، بزنس میٹنگ میں آتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیسے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور شرعی حساب سے اگر چیزیں ہیں، لیکن اس کا ایک انسان کیسے یقین کرے. کچھ لوگ ریسٹورنٹ ہیں جنہوں نے حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن صرف لکھا ہونا حلال کافی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو بھی ہے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ کے وہاں دوست احباب رشتہ دار یا کوئی اور لوگ رہتے ہیں یا پہلے لوگوں نے وزٹ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے یعنی ایک اوتھینٹیکیشن فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ حلال ہے. کیونکہ حلال کھانے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ذبح شرعی ہے، یعنی جو چیز قربان کی جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے. تو اب وہ اگر ذبح شرعی کیا گیا ہے تو اب وہ اگر تو ریسٹورنٹ ویسے ہی مسلمانوں کا ہے، مسلمان ہے، ظاہر ہے کوئی بھی ریجن سے ہو سکتا ہے، ٹرکش ہے یا عرب ریجن سے کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ تو آبویس سی بھی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ حلال ہی ہوتا ہے، وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے تو آپ کو اس پہ اگر یقین ہے، اور آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی شک ہو جائے کہ یار کسی نے بولا کہ نہیں یار یہ یہاں پہ جو گوشت آتا ہے، عموماً گوشت موسٹلی ویسے تو ذبح شرعی جو مسلمان ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ ہوتا ہے. اب یہ کہ کہیں پر آپ گئے ہیں اور لکھا ہوا نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن وہاں پہ جو کام کرنے والا اگر کوئی مسلمان آپ کو ملتا ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ واقعی گوشت جو ہمارے پاس آتا ہے وہ حلال ہے، تو اگر آپ اس کی بات پہ یقین کر سکتے ہیں، اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. تھرڈ، اگر تو وہاں پر کوئی نان مسلم ہے، کوئی اور ایسے ہے، کسی اور مذہب سے ہے، لیکن وہ بولے کہ
ہمارا جو گوشت ہم لا رہے ہیں وہ حلال آ رہا ہے. تو یہ پاسبلٹیز ہیں ساری, امپاسبل نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر جو میٹ ہے موسٹلی جو خاص طور پہ بیف یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ خاص اسپیسیفک کنٹری ہی سے سم ٹائم جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر. ایون آج کل گوگل کے ذریعے سے بھی آج کل سرچ کرنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. ہاں اب یہ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے ریسٹورینٹ بھی یا کھانے کی جگہ بھی کسی ایسے کسی ملک کی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے یا یہ نہیں ہے, تو آبویس سی بات ہے پھر انسان کو پرہیز ہی کرنا چاہیے انٹل انلیس کو یقین نہ ہو. بہت شکریہ قبلہ. اچھا قبلہ ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ایک ریسٹورینٹ ہے مسلمانوں کا ہے اور وہ جو ہے وہ حلال فوڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ کئی ریسٹورینٹس میں جو ہے وہ الکوہل بھی رکھ دیتے ہیں ساتھ بیچنے کے لیے, جی جی. تو کیا دیکھیں ایکچولی کیا ہے کہ وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ کہ جہاں پر ویسے اسلام میں تو جو ہے وہ شراب بیچنا یا شراب خریدنا مطلب یہ پورا سیٹ ممنوع ہے, یعنی منع ہے, چاہے آپ ویسٹ میں ہی کیوں نہ ہو. اب یہ کہ جہاں پر وہ شراب بیچ رہا ہے, البتہ وہ خود بیچ رہا ہے, کام اس کا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہتر اور اوائڈ اس لیے کیا جائے اگر آپ کے پاس آپشن ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ احتمال ہو سکتا ہے, یعنی یہ پاسبلٹی ہے کہ برتن جو ہیں شاید وہ مکس ہو جائیں, دھوئے نہ جائیں. کچھ جگہیں ہوتی ہیں ایسی کہ جہاں لوگ بہت زیادہ ان ساری چیزوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز ہے کہ بہت سارے ملکوں میں وہ یہ ایک کوشچن مارک بنا دیتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر سارے مسلمان نہیں رہتے جو کھانے پہ آئیں. تو وہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ کو اوائڈ کریں, اور اگر آپ کے پاس آپشن بھی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اوائڈ کریں, کیونکہ پاسبلٹی ہے. لیکن جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور لیکن حلال فوڈ ہے, اور اگر ایک آدھ کوئی ڈیسک کسی اور چیز کی ہے, وہ پھر سب سمجھ لیں کہ اگر اس کو آپشن نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے. یہ جو ہمارا کنسرن پھر بھی کھانے سے ہے, اگر ہمیں اس پہ یقین ہو تو. اگر تو یقین اس میں شک ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ اوائڈ کریں. صحیح. تو قبلہ اگر جیسے یہ ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ کسی نے کہا ہے کہ نہیں ہے کسی ریسٹورینٹ پہ, لیکن یہ ہے کہ اونر ہے کسی اور مذہب کا ہے, اس مذہب کے اونر نے ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے اور اس ریسٹورینٹ میں یہ ہے کہ وہ حلال فوڈ سرو کرتا ہے, پر اس نے سرٹیفکیٹ نہیں لیا, لیکن کوئی مسلمان سٹاف ممبر ہے جو مطلب امپلائی ہے, وہ جو ہے وہ کہتا ہے آپ کو مسلمان کہ یار یہاں پہ جو فوڈ آ رہا ہے, یہاں پہ جو مطلب میٹ آ رہا ہے یا یہاں پہ جو گوشت ہے وہ حلال ہے, تو کیا وہ اس کا کہنا کافی ہے؟ دیکھیں وہ بات بھی وہی ہے کہ بہرحال اگر آپ اس کو اوپر اس بندے پہ آپ کو ٹرسٹ ہے تو اگر وہ بندہ آپ کے لیے قابل اعتبار ہے کسی بھی حوالے سے جی, تو آپ پھر آپ کے لیے بات یقین ہو گئی. صحیح, مطلب دل کے مطمئن ہونا جو ہے جب تک ہاں اطمینان نہیں ہو, اور مطلب یہ ہے کہ آپ پر کسی طریقے سے آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے, وہی بولے کہ ہاں جو میٹ آیا ہے وہ حلال ہے اور جو باقی چیزیں بھی ہیں وہ صحیح ہے. صحیح. تو قبلہ ایک اور چیز یہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ جیسے ابھی ہم جرمنی میں ہیں, میونخ میں, تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر جیسے بریڈ ہوتی ہیں کچھ جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایتھائل الکوہل انگریڈینٹس میں. اس کے علاوہ جو ہے مطلب اس میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو کھانے کے لیے مضر ہو, لیکن جو یہ ہے کہ ایتھائل الکوہل اس پہ مینشن ہوتا ہے تو وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یہ لی جائے یا نہیں لی جائے. دیکھیں بات یہ کہ ایک الکوہل اور شراب خود الکوہل کیٹیگری اس کو اور شراب خمر کو اگر آپ اس کو خیر فارمولیٹڈ ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ بھی الکوہل ہے, لیکن یہ والی الکوہل جو میڈیسن میں یوز ہو رہی ہے یا انڈسٹریل الکوہل یوز ہو رہی ہے, اس کی فارمیشن اور شراب دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الکوہل ہے اس کی بھی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے جو یوز کی جاتی ہے کھانے کے لیے. البتہ یہ نہیں کہا جاتا کہ بعض جگہ میڈیسنز میں بھی بعض جگہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, پرفیوم کے اندر بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ مسئلہ اس کا اتنا ایشو نہیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ بریڈ کا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انگریڈینٹس میں نہیں ہوتی جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے, وہ اس کی پیکنگ کے وقت اس کے اوپر ایک اسپرے کرتے ہیں. ظاہر ہے
اب وہ جو اگر آپ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ جو الکوہل شراب پینے والی ہے وہ اس کی کاسٹ ایسی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں 0.1 پتہ نہیں کتنے کا ایک بن ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ یہ وہی والی الکوہل ہے کہ جو انڈسٹریل الکوہل ہے وہ اس کو ظاہراً شاید اس کو اس کے پیکٹ کو فریش رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ الکوہل البتہ ویسے اگر کوئی بھی الکوہل ہے چاہے وہ انڈسٹریل بھی ہو اس کو کھا اس طرح نہیں سکتے آپ کیونکہ وہ بہرحال ہر طریقے سے لیکن اس کی ایک بہت ہی کوئی مائنر پرسنٹیج چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیسن میں یوز ہو رہی ہوتی ہے یا کسی اور چیز میں یوز ہو رہی ہے. صحیح. اچھا قبلہ اب ریسٹورنٹ سے ہٹ کے ایک الگ سے ایک سوال آخری سوال آپ سے کہ کئی دفعہ یہاں پہ ہم جو مرغی لے کے آتے ہیں جو چکن لے کے آتے ہیں وہ کیونکہ چکن جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح پاکستان یا انڈیا کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے سامنے ذبح کر کے اور وہ اس کو لیں تو وہاں پہ ہوتا ہے فریش ذبح ہوتی ہے یہاں پہ اس کو ذبح کرنے کے بعد پیک کر کے اور پھر دیتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ جب اس کو پکاتے ہیں تو پکاتے وقت کئی دفعہ دھونے کے باوجود سب کچھ صاف کرنے کے باوجود اس میں سے بلڈ جو ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ بلڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام میں تو ہے کہ خون جو ہے وہ کھانا حرام ہے تو کیا وہ جو بلڈ ہے کہ اس کی مقدار جو ہے جو ہوتی ہے دھونے کے باوجود بھی نکل کے آتی ہے کیا اس کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی ویسے تو دیکھیں خون جو ہے وہ صاف کرنا ہی ہے کیونکہ اس کو آپ ویسے کھا نہیں سکتے خون کو اندر لیکن اب وہ ہے کہ کیا وہ کھانا پکاتے وقت کیا واقعاً اس کی مقدار اتنی ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کو نظر آئے یا پھر آپ کو وہ لگے لیکن اگر آپ نے صاف کیا ہے اس کے بعد بھی چکن کے اندر جو ہے وہ ظاہراً اگر کوئی بہت ہی ریئر سی مقدار ہے یا اگر آپ کو ایسا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں سے لائن ہے یا کسی ایک جگہ پر ہے تو وہ اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یعنی اچھا خاصا خون ہے تو وہ تو پھر آپ اس کو صاف کر لیں صاف کر کے کھائیں کیونکہ بہرحال چکن کٹ گیا ہے وہ حرام نہیں ہے وہ حلال ہے صحیح ہو گیا ہے تو آپ اس کو صاف کر لیں. چلیں قبلہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم یہ دینے کا ہمیں اور ہمارے لیے جو ہے یہ اتنی کوشش کرنے کا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں لیکن ہے کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے اس طرح کے اور بھی کوئی سوال ہوں کنفیوژن ہو تو ہمارے پاس ہمارا جو فک کوشچن آنسرز کا جو ہمارے پاس ہے وہ سبیل کمنٹ ہے یوٹیوب پہ ہاں یوٹیوب اس سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کو اور بھی اس طرح اور لوگوں کو بھی مزید بھی سوال ہوں یا مزید جاننا چاہتے ہوں تو اس میں اس کو جا سکتے ہیں اور اس میں باقاعدہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں پرٹیکولر سوال پوچھ سکتے ہیں اور پرٹیکولر جواب بھی ان کو ملے گا ایون شاید اگر وہ سوال ایسا ہوگا کہ جیسے آپ کے سوالات تھے بہت ضرورت ہے تو وہ اس کی ویڈیو بھی بنا کر ہماری ٹیم جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیتی ہے. ٹھیک بہت شکریہ قبلہ آپ اگر آپ بھی جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے جی دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کھانا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ لقمہ جو ہے وہ انسان کے صرف بدن پہ اثر نہیں کرتا بلکہ انسان کے وجود پہ اثر کرتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے لیے جو احادیث و روایات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز ہاتھ دھونا دوسری چیز بسم اللہ پڑھ کے کھانا تیسری چیز یہ دیکھنا کہ کیا یہ میں جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے چوتھی چیز اپنے شکم کو یا اپنے کھانے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے اور کھانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا کہ پروردگار تو نے جو مجھے کھانا دیا ہے یہ میرے اندر جب انرجی بنے تو اس سے میں تیری عبادت کروں تیرے سجدے کروں یہ نہ ہو کہ یہ انرجی مجھے تیرے گناہوں میں ہو. تو یہ ضروری ہے کہ حلال کھایا جائے. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ حلال لقمہ کھائیں حلال چیز کھائیں اور حلال فوڈ ابراڈ کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. بہت شکریہ قبلہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی طرح کے اور ولاگز بھی جو ہیں ہم دکھاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ حلال فوڈ آپ کے سامنے لے کے اپنی جو ہے وہ تفتیش کر کے اپنے حساب سے اور آپ کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتائیں. ساتھ رہیے گا انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے اپنوں کے ساتھ خوش رہیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے قبلہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.